الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيدنا بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين قابل صدر احترام جناب مولانا آغا حادی باقری صاحب و مؤمنین و مؤمنات، آج مسجد علی سمرسٹ نیو جرسی میں جو مجلس عزائے حسین ابن علی منعقد ہو رہی ہے، جناب ڈاکٹر علی رضوی صاحب اور حضرت سخن صاحب یعنی نواب حسن صاحب اور حسن رضا صاحب اور ان کی فیملیز کی طرف سے اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے عظمت سید سجاد سلام اللہ علیہ۔ قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی ہیں جن سے ہم چوتھے امام کی جو عابدی، حسینی، زیدی اور باقری سادات سمیت سب باقی سادات حسنی سادات کو چھوڑ دیں تو پھر سب کے لیے اعلیٰ امام بنتے ہیں۔ ان امام کی فضیلت پر دلالت سمجھی جا سکتی ہے۔ پہلی آیت ہے جسے قرآن نے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ من و ان دہرائی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَمَعْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم بلا فصل بغیر کسی انتظار کے ساجدین بن جاؤ، آدم کے سامنے میرا سجدہ کرنا، ساجدین بن جانا۔ دوسری آیت میں جو سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو ایویلویٹ کیا اور ایویلویشن کے بعد ان کو ہم نے امام بنایا۔
اس لیے ہم نے امام بنایا کہ یہدونا بامرنا، وہ اپنی طرف سے سیلفش موٹیو کے علاوہ بیسائڈ سیلفش موٹیو صرف ہمارے امر سے تبلیغ کرتے تھے، ہدایت ہمارے امر سے کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ اے انبیاء آپ ہمیشہ کی طرح خیرات کرتے رہنا اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا تھا کہ وہ ہمارے پرانے عابدین۔ پتہ چلا کہ اگر فرشتہ ایویلویٹ ہو تو ساجدین کی صف میں آتا، انبیاء ایویلویشن پائیں تو عابدین کی صف میں آتے ہیں، اور میرا چوتھا امام فرشتوں میں چلا جائے تو سید الساجدین ہوتا ہے، انبیاء میں چلا جائے تو زین العابدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ ہمارے امام کے تقریباً کوئی 16 القاب میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، تقریباً تو ختم ہو گئی ہے ظاہر، ایک آدھ دوسرا شاید باقی ہو، وہ 1000 چھپائی تھی جو چلی گئی ہے، اس میں نے 16 القاب امام کے لکھے ہیں، جن میں سے ایک لقب ہے مشہور زین العابدین، ایک مشہور لقب ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سید الساجدین۔ یہ بھی ہے سید العابدین بھی ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے، سید العابدین فی عہدہ، اپنے زمانے کے عابدین کا سید، اس میں ایک فرق ہے، یہ آج مجھ سے سن لیجیے۔ جب قیامت کے دن ہوگا، روایت ہے اللہ فرمائے گا این سید العابدین فی عہدہ، تو لو آگے بڑھے گا، انا یا اللہ، ابراہیم کہیں گے انا یا رب العالمین، موسیٰ و عیسیٰ کہیں گے الگ الگ انا۔ اللہ فرمائے گا تم سب اس لقب کے مصداق نہیں ہو، تو پھر حسین ابن علی کے یہ فرزند آگے بڑھیں گے تو اللہ فرمائے گا میری مراد علی بن حسین۔ ذرا غور فرمائیں، اہل محشر میں یہ اعزاز ہمارے سید سجاد سلام اللہ علیہ کو مل رہا ہے، تو یہ اپنے زمانے کے سید الساجدین ہیں۔ مطلقاً جو رقم ہے دو، وہ ہیں سید العابدین اپنے زمانے کے، سید الساجدین اس لیے کہا اور زین العابدین اس لیے کہا کہ قرآن میں ساجدین کہا تھا فرشتوں کو، قرآن نے عابدین کہا تھا انبیاء کو، کیونکہ انبیاء میں، بعد کے انبیاء میں ان کے جد بھی شامل ہو جاتے ہیں، لہذا احتیاط کا دامن تھاما گیا کہ ان کو سید العابدین نہ کہا جائے کہ کہیں حضور کے سید شمار نہ ہو، اور ساجدین کیونکہ سارے فرشتے ہیں، وہ جبریل کیوں نہ ہو، میکائیل کیوں نہ ہو، ان سب کو ان کی غلامی پہ فخر ہے، اس لیے یہ سب کے لیے سید الساجدین۔ ایک ایشو اور میں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ذرا ہمیں پبلک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اگر کوئی پیسے والے لوگ کسی یونیورسٹی میں چیئر لے سکیں امام سجاد کے نام کی، جیسے امام باقر کے نام کی چیئر ایڈنبرا یونیورسٹی میں لی گئی ہے، اس طرح اگر کوئی امریکہ میں امام سجاد علیہ السلام کے نام پہ چیئر دی جائے، وہاں باقاعدہ ریسرچ ورک پیش کیا جائے، تو وہاں یہ پیش کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کا جو رسالت الحقوق ہے، جس میں سے میں نے آپ کی خدمت میں 2 حق پرسوں کی تقریر میں پیش کیے تھے، اور آئندہ سالوں میں انشاءاللہ حاضری کا موقع ملتا رہا تو باقی معروضات بھی پیش کریں گے۔ یہ 50 حقوق وہ ہیں کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کا رائٹس کا چارٹ دیکھیں اور یونائٹڈ نیشن والوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا چارٹ ہم نے تشکیل دیا ہے، یہ علی بن الحسین کے رسالت الحقوق سے استفادہ کیا۔ اس کو پبلک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی 50 کے 50 حقوق، 59 سپلیکیشن جو دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کے نام سے، وہ دعائیں ربط خالق و مخلوق ہیں۔ آپ یقین فرمائیے ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انبیاء و ائمہ نے دعا کی جو تھیوری دی تھی
اس کے پریکٹیکل کا نام صحیفہ سجادیہ۔ امام علیہ السلام نے مخلوق کو خالق کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا طریقہ بتلایا۔ پھر امام علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں، جو فرامین ہیں، 200 کے لگ بھگ میں نے کمپائل کیے ہیں، بہت ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں۔ اور پھر امام کے جو 14 شاگرد ہیں، خاص طور پہ امام کے 14 ایسے شاگرد ہیں کہ جن کی وجہ سے امام علیہ السلام کی تعلیمات عام ہوئی ہیں، جن میں ابو حمزہ سمالی سر فہرست شاگردوں میں وہ بھی شامل ہیں، ابو حمزہ سمالی۔ ان 14 کے 14 شاگردوں کا بھی انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت ہے کہ ان شاگردوں میں ایسے بھی شاگرد ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا تھا قولہ قولی فعلہ فعلی، جو فلاں میرا شاگرد کہہ دے سمجھو تمہارے امام نے کہا ہے، جو کر دے سمجھو تمہارے امام نے کیا، اس درجہ۔ اور یہ اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے خانے نیاز سے سرفراز ہونے والے کس درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ غیر معصوم کو معصوم کن الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ ان میں سے بہار میں زیادہ جو روایتیں میں نے دیکھی ہیں وہ شہاب الدین زہری کی ہیں۔ ان 14 شاگردوں میں سب سے زیادہ روایتیں جو کوٹ کی ہے وہ شہاب الدین زہری نے کی ہے، جو امام کے بڑے خاص شاگرد ہیں۔ پھر امام کی وہ دعائیں ہیں جو صحیفہ سجادیہ میں بھی نہیں ہیں، ذرا آیت توجہ سے سن لیجیے، مفاتیح الجنان میں بھی نہیں ہیں۔ وہ دعائیں جو آپ کو تحفۃ العوام یا وظائف الابرار یا کتب ادعیہ جو آپ کی اردو میں یا انگلش میں پرنٹ ہوئی ہے، آپ کو ان میں سے کسی میں نہیں ملے۔ مثلا ان میں سے ایک دعاء الحریق ہے، آج یہ مجھ سے لے لیجیے، دعاء الحریق۔ یہ دعا امام علیہ السلام سے بیان کردہ وہ اسم اعظم ہے کہ اس کے تناظر میں آیت اللہ العظمیٰ آویس شیرازی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ امام کو یہ خبر دی گئی کہ قبلہ عالم آپ کا گھر جل رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ پورا محلہ جل گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا گھر نہیں جل سکتا۔ جب کہا گیا کہ ہم خود آئی وٹنس ہیں 10-12 لوگ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ آپ کا گھر جل رہا تھا، امام نے کہا پھر سب چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ جب امام تشریف لائے تو سارا محلہ جل چکا تھا مدینے کا، مگر امام کے گھر تک آتش کا شعلہ نہیں پہنچا تھا۔ اب جو پوچھا کہ سرکار یہ کیا وجہ ہے کہ سارا محلہ جل گیا مگر آپ کا گھر نہیں جلا؟ آپ نے فرمایا ہمیں ہماری دادی فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا سے ایک ایسا اسم اعظم لے کر دیا ہے جو ہم آل محمد نے وراثت میں چھوڑا ہے، جہاں وہ اسم اعظم ہوتا ہے اللہ کے امتحان کی گھڑی ہو، جیسے کربلا میں تھی وہ الگ چیز ہے، جیسے ابراہیم پر بھی امتحان آیا تو پھر وہ اسم اعظم کو الگ کر دیا جاتا ہے یا اس کی تاثیر کو بدل دیا جاتا ہے تاکہ امتحان ہو۔ تو آپ نے فرمایا امتحان کی منزل اگر نہ ہو تو وہ اسم اعظم ایسا ہے، ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے چاہنے والے کے گھر میں ہو، نہ گھر جل سکتا ہے، نہ گھر والا جل سکتا ہے، نہ کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، نہ حادثہ ہو سکتا ہے، نہ بیماری لگ سکتی ہے، نہ مصیبت آ سکتی ہے۔ اس کا نام ہے دعاء الحریق۔ میری جو دوسری کتاب دعاؤں کی چھپی ہے تحفہ درویش، اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس دعا کو زبر زیر کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے مزید فضائل بھی میں نے اس کتاب میں آپ کے لیے رقم کیے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کی عظمت ہے، امام علیہ السلام کا جو فضل ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، دعائیں ہیں۔ امام علیہ السلام کا کوئی بھی فضل لیمیٹڈ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اپنے دور کے اپنے آباء و اجداد کی طرح پوری دنیا میں اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم و فاضل بھی تھے، سب سے بڑے زاہد و متقی بھی تھے، اور امام علیہ السلام کے القاب میں جو لقب زین العابدین ہے، آپ یہ آج غلط فہمی دور کر لیجیے۔ ہمارے اماموں کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے آتھرز نے غلط ترجمے لکھنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنی کتاب میں اس کو بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ شیطان ملعون اژدہا کی شکل میں رکن و مقام کے نزدیک جہاں میرے چوتھے امام عبادت فرما رہے تھے، امام کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہاں پر اژدہا کی شکل میں پہنچا اور
روایت کے جملے بس یہی تک ہے کہ وہ آیا الا اصابع، امام علیہ السلام کے انگوٹھے کے قریب، یہ نہیں ہے کہ اس نے انگوٹھا چوسا ہے، یہ غلط ترجمہ کیا گیا۔ میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمارے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ ڈاکومنٹیشن بنا دیں، بلا وجہ عربی کے پاس جو عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں چوسنے کے لیے وہ الگ ہے، ٹچ کرنے کے لیے وہ الگ ہے، قریب آنے کے لیے الگ ہے۔ وہ قریب آیا اور امام کی توجہ کو ڈائیورٹ نہ کر سکا تو 3 مرتبہ قدرت نے آواز دی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پھر امام علیہ السلام نے جب نماز سے امام فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ ملعون وہاں موجود تھا، تو امام علیہ السلام نے اسے زبردست تمانچہ مارا، وہ دفعہ دور ہو گیا۔ ایک بات اور واضح ہو گئی کہ ہر دور کے علی کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ اژدہا اس سے ڈرا کرتا ہے، امام اژدہا سے نہیں ڈرتے، اژدہا اماموں سے ڈرا کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کیے بچپن کے اندر، اور امام علیہ السلام نے جوانی کے اندر تھپڑ مار کے ایک مسئلہ بتا دیا کہ خلافت کا معیار دیکھنا ہے تو دیکھنا خلیفہ اسے نہیں کہتے جو سانپ سے ڈرے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اژدہا کو بھی ڈرا۔ مولانا فرما لیا آپ نے۔ تو ایک واقعہ سرکار کے فضائل و مناقب میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایک سانپ، بہت بڑا سانپ، وہ آ کر بیٹھ گیا جب ریکنسٹرکٹ کرنے لگے خانہ کعبہ کو، ریکنسٹرکشن اس کی جب ہونے لگی تو وہ آ کے بیٹھ گیا، بہت بڑا سانپ۔ اب جو وقت کا حاکم تھا اموی حاکم، وہ کوشش کر رہا ہے کسی ذریعے سے اس کے کرندے کہ کسی ذریعے یہ بنیاد رکھی جائے، جیسے ہی بنیاد کے لیے پتھر قریب لے آتے ہیں تو وہ سانپ آ جاتا ہے اور سانپ قریب آنے نہیں دیتا۔ تو خلیفہ نے مشورہ کیا، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نے، کہ دیکھیں یہ سانپ، آپ پتہ چل گیا نا، لوگوں کو بنایا ہوا خلیفہ سانپ سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا آپ کیا کریں، ہمیں تو سانپ نے عاجز کر دیا۔ میں کہوں گا سانپ بھی بڑے عقل مند ہیں جو ہر دور کے خلیفوں کو عاجز کرتے رہتے ہیں، تو اس نے عاجز کر رکھا۔ تو کسی نے کہا کہ صاحب بہادر ایسا ہے خلیفہ صاحب کہ کیوں نہ ہم امام وقت کو بلا لیں، ان کا تو درندے بھی احترام کرتے ہیں۔ تو کہا بلائیے۔ اب جو بلایا امام علیہ السلام کو تو جیسے ہی اس نے صاف لے امام کو آتا ہوا دیکھا، سالوٹ مار کر ولی اللہ کو واپس چلا گیا۔ یہ ایک مسئلہ، ایک بات واضح ہو گئی کہ صاحب نے اس وقت تک کسی فاسق و فاجر کا ہاتھ بیت اللہ کی بنیادوں کی طرف بڑھنے نہیں دیا جب تک وقت کا خلیل نہیں آ گیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسے یا خلیل بنا سکتا ہے یا خاندان خلیل بنا سکتا ہے۔ علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد۔ اب ایسے ہوا کہ جب بنیادیں استوار ہو گئی، ذرا سی بلند ہو گئی آدمی کی حد تک 5-6 فٹ کی تقریباً، تو اب ایک اور بڑا ایشو تھا، بڑا مسئلہ تھا کہ حجر اسود تو گرا ہوا تھا، اب اس کو اٹھاتے ہیں تو حجر اسود نہیں اٹھتا۔ یہ عجیب ہے، ذرا غور فرمائیے، حجر اسود ہی نہیں اٹھ رہا، حجر اسود اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پھر امام علیہ السلام کو بلایا گیا تو حجر اسود کے نصب کرنے کا اعزاز بھی علی بن حسین کو حاصل ہوا۔ آپ نے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ ایک اور ایشو ہے، اس کو بھی میں ذرا وضاحت سے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد حنفیہ، ظاہر ہے کہ یہ حضرت علی کے فرزند ہیں اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے چچا ہیں۔ خیانت کاروں نے یہ لکھا ہے، خیانت کاروں جو آل محمد کے بارے میں تنقیص تلاش کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں، یوں کہوں کہ چچا اور بھتیجے کا آپس میں نزاع ہو گیا، عیاذ باللہ کوئی نزاع نہیں ہوا۔ محمد حنفیہ وہ ہیں
جن کے بارے میں ہمارے چوتھے امام نے جب مختار نے کسی سے پوچھوا بھیجا، کسی کو بھیجا پوچھنے کے لیے، امام سے پوچھوایا کہ ذرا امام علیہ السلام بتائیں کہ کیا وہ سرپرستی کریں گے انتقام خون حسین کی، تو آپ نے فرمایا امی محمد وکیلی قولہ قولی فعلہ فعلی، میں نے اپنے بابا کے انتقام میں مختار کے لیے ڈائلاگ کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے اپنے چچا محمد کو، وکیلی و معتمدی، وہ میرے وکیل بھی ہیں اور وہ میرے قابل اعتبار بھی ہیں، جو محمد چچا کہہ دیں مختار سمجھے وہ زین العابدین نے کہا۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ چچا اور بھتیجے میں نعوذ باللہ کوئی اختلاف ہو گیا، ہوا اس طرح تھا کہ حضرت محمد حنفیہ کو کچھ لوگوں نے امام کہنا شروع کر دیا، یہ ہے اصل بات۔ کچھ لوگوں نے اپنے تئیں، جیسے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بلا وجہ علامہ مولانا جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، جو بیچارے پڑھے ہوئے ٹھیک ہے ان کو تو ضرور کہیے، اب ان بیچاروں نے تو حوضے میں پڑھا ہے کم از کم، انہیں کہیے۔ اب کوئی نہیں بھی پڑھا ہوا کرٹسی میں مولانا کہہ رہے ہیں، کرٹسی میں چلیے لفظ مولانا اتنا بیچارہ مظلوم ہو گیا ہے کہ اب کرٹسی کے لیے مولانا ہی رہ گیا، مولانا ہے، علامہ ہے، فلاں صاحب ہے، حالانکہ وہ بیچارے مکتب گئے ہی نہیں، ان کو بھی مولانا کہا جا رہا ہے۔ میں نے بلکہ ابھی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے ویزا کی درخواست کی، میں نے ان کا ویزا لگا دیا۔ جب وہ یہاں پر پہنچے، پولیٹیشین تھے وہ، تو انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑے ممبر سے خط اشرا پڑھا، تو میں نے کہا کہ تم عالم کب سے بن گئے؟ کہا یہ امریکہ والوں کی مہربانی ہے، ایک زمانے میں وہاں صحیفہ والے بناتے تھے، جاہلوں کو ممبروں کو اٹھاتے، اب امریکہ والوں کا یہ کام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بھیا ایسے نہ کہیے، غیر عالم کو عالم کہنا اتنی ہی توہین ہے جتنی عالم کو غیر عالم کہنا۔ یہ ضرورت ہے سب کی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو جیسے پہلے عرض کیا تھا پڑھ لیں لکھے نام محمد فاضل، اب محمد حنفیہ کو انہوں نے امام کہنا شروع کر دیا، انت امام، انت ابن امام فلاں۔ تو ہوا اس طرح کہ جب بہت نظام بڑھ گیا تو امام علیہ السلام اور چچا نے ان کے طے کیا کہ ہم کیوں نہ ان کے لیے، وہ جو بیچارے غافل ہیں ان کے لیے وضاحت کر دیں کہ امام کون ہے۔ تو دونوں چچا بھتیجا آئے اور ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی حجر اسود دے۔ امام اسے کہتے ہیں جس کی گواہی حجر اسود دے۔ ہم دونوں جا رہے ہیں حجر اسود کے سامنے، اس پبلک کے سامنے، مجمع کے سامنے، یہ حجر اسود بتائے گا کہ امامت، خلافت، ولی الامر ہونا کس کا اعزاز ہے۔ تو جیسے ہی وہاں قریب پہنچے تو حجر اسود نے عربی فصیح میں کہا یا محمد ابن علی اسلم الامر الى علی ابن الحسین انہ مولاک و مولا المؤمنین۔ الامامت حق لعلی ابن الحسین۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ حجر اسود نے اس بات کی گواہی۔ یہی وجہ کہ وہ ایک شخص جن کا نام لیتے ہوئے ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، جب سے میں نے فرسٹ کلاس اماموں کے نام لینے شروع کیے ہیں مجھے تھرڈ کلاس لوگوں کے نام لینے میں حیا آنے لگتی ہے۔ ایک دل میں نہ حب علی اور حب معاویہ اکٹھی ہو سکتی ہے، نہ ایک زبان کے اوپر مولا امام حسین اور ان کے قاسم کے نام آ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، اوائڈ ہی کرتا ہوں، نام نہ لوں، مجبوری ہو تو ضرور لے لیتا ہوں۔ ایک ملعون ابن ملعون ہے جو حاکم وقت ہے، وہ آیا ہے اپنے پورے لاہور لشکر کے ساتھ، اپنے شاہی پروٹوکول کے ساتھ، ہٹو بچوں کی آوازوں کے ساتھ وہ وہاں پہنچا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے، رش اتنا ہے جوار خانہ کعبہ میں کہ حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو، رولر کو، کنگ کو، بادشاہ کو کوئی شخص راستہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ باڈی گارڈ ہیں، سب کچھ ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں، کوئی تیار نہیں۔ اور ادھر سے ایک نحیف شہزادہ حسین ابن علی کا فرزند آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ تقدیر راستہ بنا ہے۔ اللہ اکبر، تقدیر راستہ بنا رہی ہے۔ سارا مجمع ہٹ رہا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے،
نہ کوئی پی اے ہے، نہ کوئی سیکریٹری ہے، نہ کوئی ہٹانے والا ہے، نہ ہٹو بچو کہنے والا ہے. ایک شہزادہ چلا آ رہا ہے اور ساری مخلوق اسے راستہ دیتی ہے. ایک شاعر ہے دربار کا، دو رنگا ہے یہ ذرا اسی لیے میں نام کم لوں گا. یہ ہے دو رخا، کبھی ادھر بھی آ جاتا ہے، کبھی ادھر بھی آ جاتا ہے. کبھی اس نے امام حسین کے بھی شعر لکھے ہیں، کبھی ادھر بھی شعر لکھے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو شریف لوگ ہیں ایسے ماشاءاللہ جو ہمیشہ ہی اہل بیت کی شان میں لکھیں گے. کچھ ایسے بھی ہیں کبھی اہل بیت کی شان میں لکھ لیا، کبھی ان کے دشمنوں کی شان میں لکھ لیا. اگر ہمارے پاس آئے شیعوں سے مال بٹورنا ہوا تو اہل بیت کے حق میں یہاں پر عدم اللسان ہو گئے، اور سنیوں سے مال بٹورنا ہوا تو ان کے مرشدوں کی تعریفیں شروع کر دی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. جی ہاں، تو یہ بھی ایک دو رخا، دو رنگا قسم کا ڈبل فیس آدمی ہے. بالکل یوں سمجھ لیں جیسے دو منہ سانپ ہوتا ہے نا، بس ان کا یہی کریکٹر ہوتا ہے. تو ادھر بھی ادھر بھی. خیر بات اچھی کہی ہے تو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس حاکم نے پوچھا، خلیفہ نے پوچھا اپنے آفیشل پوئٹس سے کہ یہ دیکھ ہمارے تو کرندے اس رش کو ہٹا نہیں پا رہے اور یہ جو چلا آ رہا ہے آخر یہ ہے کون؟ تو اس نے کہا آپ اسے نہیں جانتے؟ نہیں میں تو اسے نہیں جانتا ہوں. هَذَا الَّذِي يَعْرِفُ الْمَتَحَ وَالْعَتَحُ وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ. اے بادشاہ تو پہچان نہ پہچان، اسے تو کعبہ پہچانتا ہے. اللہ اکبر. اسے سارا بتا پہچانتا ہے، مکہ و مدینہ پہچانتا ہے، ہل و حرم پہچانتا ہے، صفا و مروہ پہچانتے ہیں، زمزم پہچانتا ہے، حجر اسود پہچانتا ہے، رکن یمانی پہچانتا ہے، مقام ابراہیم پہچانتا ہے، مقام معراج رسول پہچانتا ہے، باب الکعبہ پہچانتا ہے، چنار کعبہ پہچانتی ہے، حتیم اسماعیل پہچانتی ہے، پوری مسجد الحرام پہچانتی ہے. اسے تو پورا سسٹم پہچان. تیری کیا حیثیت ہے؟ یہ میں نے سارا تفصیلہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیرت امام زین العابدین میں سارا کا سارا تفصیلہ میں زبر زیر لگا کے الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے. تو اس کا جو ایک شعر ہے، ایک تو یہی ہے، ایک اور سنیے، وقت نہیں ورنہ سارے اشعاری سنا دیتے. ایک شعر اور سنیے، وہ شعر واقعی اس قابل ہے جب دشمن کوئی تعریف کرے نا. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، پیسہ لے رہا ہو امویوں سے، تعریف کر رہا ہو فاطمیوں کی. سبحان اللہ، یہ عجیب ہے واقعہ. تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا مجبور ہو گیا ہوگا بیچارہ، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی چارہ نہیں رہا ہوگا، اس لیے اس نے تعریف کر دی ہے. تو اب ایک شعر بڑا عجیب کہا، سبحان اللہ. اس نے شعر میں کہا ما قال لا الا فی تشہد. یہ جو سادات اولاد ہیں امام کی ذرا وہ غور کریں. ما قال لا الا فی تشہد لولا التشہد کان لاؤہ نعم. اے حاکم اموی، تجھے کیا خبر یہ کتنا کریم شہزادہ ہے، اس نے تو ساری عمر کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، لا نہیں کہا. اس نے اگر لا کہا ہے تو تشہد کی مجبوری سے کہا ہے. اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کی لا بھی نام ہوتی، نہیں بھی ہم. امام علیہ السلام کے فضائل مناقب میں ایک منقبت وہ ہے جو آپ کے بابا نے ارشاد فرمائی ہے. کتنی متبرک، حسین ابن علی، علی ابن الحسین کی تعریف کر رہے. ہوا اس طرح کے امام بچے بچپنا صغر سنی میں سارا مریض ہے، امام بیمار، بخار آ گیا، جا الہ الحق، بخار آ کر ہمارے تیسرے امام سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے پوچھا
آپ فرماتے ہیں کہ میں بخیر ہوں، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ کے بابا نے پوچھا کہ آپ کو بخار تھا، تو آگے جواب میں فرماتے ہیں کہ بابا میں اللہ کی قضاء و قدر میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ ذرا سمجھیے گا، اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ آپ نے فرمایا زاہیتا بقول جدنا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی فکر بیٹا اس بچپنے میں ہمارے پورے جد ابراہیم خلیل سے مل گئی ہے۔ سمجھے گا، آپ کی فکر ہمارے جد خلیل سے مل گئی کہ جب جبریل نے پوچھا تھا، جب منجنیق میں رکھ کے پھینکے جا رہے تھے اور منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ میں جا رہے تھے، تو جبریل نے کہا تھا حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے خلیل؟ تو قال نعم اما الیک فلا بل الی رب العالمین، حاجت تو ہے جبریل مگر تجھ سے نہیں، اس سے جس نے مبتلا امتحان کیا ہے۔ بیٹا آپ کی فکر تو ہمارے جد خلیل کی فکر کی طرح ہے۔ آپ پورا مسجد علی میں سنیے گا، دیکھیے خلیل ہے 90 سال کے، 80 سال پلس ہے جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور امام ہے 4-5 سال کے جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک سینٹنس مجھے یہاں کہنے دیجئے گا کہ نبوت جس مقام پر بڑھاپے میں پہنچتی ہے، امامت اس مقام پہ اپنے بچپنے میں زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، وہاں پر یو کے میں، تو بیچارے ایک صاحب جو مجھے اسٹیشن سے لینے آئے، مجھے وہ پڑھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کی شہادت کا دن تھا اتفاق سے 25، میں مجلس پڑھنے گیا تو مجھے فرماتے ہیں کہ حضور آپ امام زین العابدین کے تو فضائل کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے فضائل تو آپ ان کے کیا پڑھیں گے۔ میں کہا میں آپ کو جواب ممبر سے دوں گا، ابھی میں انشاءاللہ اپنے وردی میں آ جاؤں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے وہاں وردی میں آنے کے بعد جواب دیا، میں نے کہا یہ ہمارے دوست جو ہمیں پک کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ 10 عشرے پڑھائیں، 10 عشرے۔ مجھے امام زین العابدین کی قسم کسی اور امام کا ذکر نہیں کروں گا، 10 عشرے امام زین العابدین کا۔ آپ اپنے اماموں کی تعلیمات کو محدود کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو کلنا محمد ہے، یہ سب کے سب علی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا ایک دریا، ایک سمندر ہے، بحر بے کرا ہے الحمدللہ۔ مثلا وہ خطبے جو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مجھے یاد، کربلا کا خطبہ یاد ہے، کوفہ کا خطبہ یاد ہے، شام کے دونوں خطبے یاد ہیں، مدینہ کا خطبہ یاد ہے۔ دو مجلسوں میں ایک خطبہ آئے گا، عشرہ ہو پورا، اس کا عنوان ہو بلاغت الامام السجاد، اس میں میں پورے عشرے میں یہ الحمدللہ 5 خطبے پڑھوں امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور ابھی میں پڑھ چکا ہوں 7 مجالس میں الحمدللہ، آدھے خطبے تو میں نے پڑھ بھی دیے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا ہے تو میں اگلے سال اگر زندگی رہی اور یہیں سے اسی مجلس کو کنٹینیو کیا تو پھر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال ہی امام علیہ السلام کے بارے میں پڑھوں گا، وہ خطبات بھی پڑھوں گا جو امام کے، اور پھر اس کے علاوہ جو فضائل و مناقب اور ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے، وہ تو اتنے زیادہ ہے کہ آپ حیران و شکر ہو جائیں۔ امام علیہ السلام نے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی جو ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا، چھوٹا سا واقعہ ہے وہ بھی سن لیجیے۔ امام علیہ السلام کے ایک چاہنے والے ہیں، ان کا نام ابراہیم، اصفہان کے رہنے والے، ہر سال وہ حج پہ جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے اور انشاءاللہ جو گئے ہیں ان کی قبول ہو اور وہ بار بار جائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ آقا مجید مسیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو لے جائے۔ ان کے ساتھ حج کا ویسے بہت مزہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ بہت خدمت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم سعودیہ سے آ رہے تھے ایئر لائن سے، ایئر ہوسٹس ساری سو گئی تھی، آقا نے سارا بریک فاسٹ مکمل کر سب کو تو ماشاءاللہ سب ان کو سارا جا بھی کر دیا ہے۔
تو ان کے ساتھ آپ بہت انجوائے کریں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور مسجد علی والوں کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو اور ان کا اور مسجد کا رابطہ جڑا رہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تو مولا علی کی مسجد ہے بھائی, سب کا رابطہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں, جو بانیان ہیں وہ بھی بڑے نیک ہیں اور آگا بھی بڑے نیک ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کے مرحومین مغفرت فرمائے. ابراہیم اصفہانی ہر سال حج پہ جاتا ہے. ایک سال جو حج پہ جانے لگا تو تحفے تحائف امام کے لیے لے جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں گا امام زین العابدین کی خدمت میں, بیت الشرف امام میں سلام کروں گا, عرض ارادت کروں گا, مہمان رہوں گا, ان کی خدمت میں یہ تحفے تحائف پیش کروں گا, ان سے گویا اپروول لوں گا بڑے دربار میں پہنچنے کی. اس لیے ہم پہلے مدینہ جاتے ہیں. مدینہ اول جو ہم جاتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ دھل جائیں مدینہ, تاکہ لبیک کے قابل تو ہو جائیں, حاضری کے قابل تو ہو جائیں. جب رجسٹر پہ حاضری لگے تو بالکل پاک صاف. یہی ہمارا طریقہ ہے. میں آلموسٹ 30 سال سے جا رہا ہوں تو میں کبھی بھی مکہ پہلے نہیں گیا. اپرچونٹی بھی آئی, میں نے کہا نہیں میں تو مدینہ جاؤں گا, مجھے تو گناہ دھلوانے ہیں پہلے, پھر میں انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں حاضر دوں گا. ان سے بہتر کون گناہوں کو دھلوا سکتا ہے؟ ان سے بہتر کون وسیلے ہیں جو اپنے دشمنوں کا مذہب نہ پوچھتے ہوں, جو دشمنوں کو عنایت فرماتے وقت ان کا کریکٹر چیک نہ کرتے ہوں, جن میں صفات الہی ہوں, جن میں وہی جود و سخائے الہی موجود ہو, جو مظہر صفات الہی ہوں. تو وہ یہی کام کرتا ہے, ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ جو گھر سے نکلنے لگا تو اس کی بیگم نے کہا, آواز ہاں, اس کی بیگم نے کہا کہ تو ہر سال اپنے امام پہ صدقے وارے جا رہا ہے, تحفے تحائف لے جاتا ہے, امام نے تو تجھے کبھی تحفے نہیں دیے. یہ اس نے جملہ کہا, وہ چلا آیا چپ کر کے. اب امام کے بیت الشرف میں پہنچا, امام نے کہا کھانا تناول کرو. کھانا کھایا ابراہیم نے. امام نے کہا میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں. کہا سرکار ہمارا فرض ہے آپ کے ہاتھ دھلوانا. نہیں میں چاہتا ہوں چلو تم میرے ہاتھ دھلوا دو, میں مہمان سمجھ کر کیونکہ میزبان تمہارے ہاتھ دھلواؤں گا. اور نیچے تشت رکھ دیا. اس کو عربی میں تشت بھی کہتے ہیں اور تست بھی کہتے ہیں, سین کے ساتھ دونوں استعمال کرتے ہیں. وضع تشت بھائی نہیں کہتے, اپنے سامنے سرکار نے تشت رکھ دیا. کہا سبر ما یا ابراہیم, فرمایا ابراہیم پانی ڈال ہمارے ہاتھوں پر. اس نے جو پانی ڈالا فرمایا انظر فی التشت, تشت میں دیکھ کیا ہے. اس نے کہا الماء, سرکار میں تو پانی دیکھ رہا ہوں. فرمایا نظر غائب سے دیکھ. اب جو نظر غائب سے دیکھے تو الیاقوت الاحمر, تشت یاقوت احمر سے بھر چکا. کہا سبر ماں, پھر پانی ڈالا. دوسری مرتبہ اسے پھر پانی ڈالا. کہا دیکھ, کہا پانی ہے. کہا غور سے دیکھ. اب جو دیکھا امام کے دست مبارک سے نیچے آنے والے قطرے کیا بن چکے ہیں؟ الزمرد الاخضر, زمرد بن چکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ یا ابراہیم. ابراہیم پھر پانی ڈالا. اسے جو پانی ڈالا اب دیکھ. اسے کہا سرکار پانی ہے. کہا غور سے دیکھ. الدر الابیض, اب ڈائمنڈ بن چکے. تشت بھر گیا ڈائمنڈ سے, یاقوت سے, زمرد سے. اور سرکار فرماتے ہیں یہ تشت اپنی بیگم کو دینا اور کہنا کہ امام وقت دل کے حالات سے خبردار ہوتا ہے, وہ انتظار کرتا ہے تمہاری طرف سے ڈیمانڈ آئے تو وہ سپلائی پیش کرے. میں دعا گو ہوں آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مجلس امام میں جب آئے ہیں آپ, خاص طور پر امام کے عنوان کی جو مجلس ہے, آج سے آپ کے بھی خزانے میرے مولا کے صدقے میں ایسے ہی بھر جائیں جیسے ابراہیم کا تشت بھر گیا. ان سے بہتر کون سا وسیلہ. اب نقطہ یہ ہے, واقعہ تو آپ کو کتاب میں مل جائے. نقطہ کیا ہے اس میں؟ نقطہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو بنانا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے ہو جا
وہ شے ہو جاتی ہے. اور ولی الامر اسے کہتے ہیں کہ جو چاہے تو پانی کے قطرات کو زمرد بنا دے, چاہے یاقوت بنا دے, چاہے ڈھونڈے بنا دے. یہ امام علیہ السلام کا ایک انٹروڈکشن ہے. ایک ذرا اور سن لیجیے, اور اس سے زیادہ میں آپ کو آج احمد نہیں دوں گا. ایک تعارف اور سن لیں, اگر زندگی رہی تو پھر یہیں سے یاد رکھیے گا, یہیں سے آگے چلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. امام ایک میسج دوں گا آخر میں, اس سے پہلے ذرا ایک بات سن لیجیے. ابراہیم ابن ادہم ایک 90 سال کا بوڑھا, 90-95 سال کا بوڑھا قاضی القضات ہے, چیف جسٹس ہے بنی امیہ کا. زمانے رسول کا یہ انسان ہے, زمانے رسول. ہاں 95 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی. یہ اپنے لاہور لشکر کے ساتھ, ارادت مندوں کے ساتھ, سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا حج بیت اللہ. یہ جب مسجد شجرہ سے نکلا تو اسے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے, بمشکل 5 سال کا, سن رہا ہو, وہ بھی لب و لب صحرا میں احرام باندھے ہوئے مکہ کی طرف رواں. یہ بڑا حیران ہوا, اس نے گھوڑا قریب کیا اور آگے سے پوچھا کہ صاحبزادے ابھی تک تو آپ پہ حج فرض نہیں ہے اور آپ بھی جا رہے ہیں. تو اس بچے نے جواب دیا کہ شیخ, جب میری پالنے والی ماں لکڑیاں جلاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی بھی جل جاتی ہے, تو کوئی ضروری تو نہیں کہ بڑے ہی مرتے ہیں, مر تو چھوٹے بھی سکتے ہیں. تو نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا زائر بنے بغیر فرشتہ موت. یہ آپ کے لیے میرے لیے پیغام ہے کہ آپ انتظار نہ کریں کہ بوڑھے ہوں گے تو حج پہ جائیں. ہمارے ہاں کا طریقہ یہ, جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, جب کسی کام کے نہ رہے تو مولانا تو غصہ کرنے کے لیے حج پہ نہیں. بیبی سٹنگ کر رہا ہوں یار, جوانی میں حج کیجیے, ہاں بڑھاپے میں حج کیا. ابھی ہمارے آبا صاحب کہہ رہے ہیں نجف سے, مجتہد اعظم صاحب, کہ آپ آ جائیے نجف, یہاں آ کے پڑھائیے. میں نے کہا قبلہ طریقہ تو ابھی آیا ہے بولنے کا, اب آپ ہمیں وہاں بلا رہے ہیں. 20 سال میں تو میں پھر امریکن کو سمجھا ہے کہ یہ کیسی چیزیں پسند کرتے ہیں. اب تو کوئی تھوڑا بہت طریقہ, سلیقہ طریقہ آیا ہے بولنے کا. آپ ذرا یہاں خدمت کرنے دیجیے. تو امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے چیپٹر میں تناظر میں انشاءاللہ اگلے سال اور گفتگو ہوگی, مگر آج میں رک رہا ہوں یہاں پر. ابراہیم ابن ادہم نے اس بچے سے پوچھا, اسے کہا میں لگے ہاتھوں ایک اور سوال بھی کروں. بچہ بڑا سمجھدار لگ رہا ہے. ابراہیم ابن ادہم اپنے گھوڑے پہ سوار ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے؟ تو بچے نے جواب دیا, علی القصد وعلیہ الابلاغ, میرا کام ہے قصد کرنا. حج کا جا کے دیکھ لیں المنجد میں, ڈکشنری میں, حج کا معنی ہے قصد. ذرا سمجھیے گا, میرا کام ہے ارادہ کرنا, اس کا کام ہے پہنچا دینا. میں نے اپنا جاب کیا ہے, اب وہ اپنا جاب کرے. آپ ارادہ کریں, حج نام ہے ارادے, ارادہ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اللہ تعالیٰ وسائل پرووائڈ کرے گا کہ آپ ضرور جائیں. اس نے کہا ایک لگے ہاتھوں اور سوال کری. اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے, جا بھی رہے